بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پر اسرار قوتوں والی ایک مقدس انگوٹھی، ایسی انگوٹھی جس سے نہ صرف انسان اور حیوان بلکہ جنات بھی قابو میں آ جاتے تھے۔ اس انگوٹھی میں چھپے راز کی آخر کیا حقیقت ہے؟ یہ انگوٹھی کس عظیم ہستی کو ملی تھی؟ قیامت سے پہلے یہ کسے ملے گی؟ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم مقام و منزلت سے نوازا گیا تھا۔ آپ نبی اللہ بلکہ زمین کی سب سے بڑی اور وسیع سلطنت کے مالک تھے۔ تمام مخلوقات، انسان، جانور، چرند و پرند اور جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے اور آپ کا حکم تسلیم کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلا کرتی تھی اور آپ کا تخت ہوا میں پرواز کیا کرتا تھا۔ ناظرین، اسی طرح اللہ نے آپ کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی زبان سمجھتے تھے اور آپ کے پاس جنات کا ایک عظیم لشکر تھا۔ روایت کے مطابق اللہ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی عطا کی گئی تھی، ناظرین جسے مہر سلیمانی یا انگشتری سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس انگوٹھی کو پہن کر آپ اپنی وسیع حکومت اور سلطنت کو نہایت ہی آسانی سے چلایا کرتے تھے۔ آپ کی اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ تمام مخلوقات انگوٹھی کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ اس انگوٹھی میں ستارے جیسی چمک اور کستوری جیسی خوشبو تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر جنت سے لائے۔ اس پر جو نگینہ لگا تھا اس پر ایک خاص مہر تھی۔ اس نقشے میں 8 گوشے تھے جس میں یاقوت جڑا تھا، جبکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نگینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ اس کلمے کی برکت سے ہی تمام جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع و فرما بردار تھے۔ آپ اپنی حکومت کے تمام معاملات اسی انگوٹھی کے ذریعے چلایا کرتے تھے۔ کبھی وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں نہ ہوتی تھی آپ کو سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلاء جاتے تو اس پاک انگوٹھی کو اتار دیا کرتے تھے۔ لہٰذا ایک دن جب آپ بیت الخلاء گئے تو سخر نامی ایک جن نے آپ کی اس مقدس انگوٹھی کو چرا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت اختیار کر کے آپ کے تخت پر قابض ہو گیا، کہ سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا اور آپ اپنے ہی ملک میں فقیر کی طرح غربت کی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن کچھ دنوں بعد ناظرین، جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزراء اور ساتھیوں کو یہ اندازہ ہوا ان پر حکومت کرنے والا دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں بلکہ ان کا ہم شکل اور ایک بہروپیہ ہے، انہوں نے اس جن کے سامنے توریت کی آیتوں کی تلاوت کی، جسے سن کر سخر جن وہاں سے بھاگ نکلا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ کے حکم سے اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ لہٰذا جب ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اس سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو وہی مچھلی آپ کے جال میں پھنس گئی، اور جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو فوراً اس انگوٹھی کو پایا۔ لہٰذا آپ نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ حکومت و بادشاہت واپس مل گئی۔ تخت و حکومت سنبھالتے ہی ناظرین، آپ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ وہ سخر جن جو ایک سرکش مخلوق ہے جہاں کہیں بھی ہو گرفتار کر کے لایا جائے۔ لہٰذا اس کو قید کر لیا گیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے لوہے کے صندوق میں بند کر دیا اور اس کو سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دیا۔ قیامت تک جن اسی صندوق میں قید رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی وہ انگوٹھی کہیں غائب ہو گئی، اور پھر تاریخ میں وہ انگوٹھی کس کے پاس پہنچی اور کہاں گئی اس کے متعلق شواہد نہیں ملتے۔ یہودی اس کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور اس کو اسرائیلیت کا حصہ بتاتے ہیں۔ بہرحال حقیقت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہودیوں کی جماعت نائٹ ٹیمپلرز نے بیت المقدس کے اندر خفیہ سرنگ کھودی تاکہ اس انگوٹھی کو تلاش کیا جا سکے اور اس دنیا پر یہودیوں کی حکمرانی دوبارہ قائم کی جا سکے، لیکن وہ اس میں ناکام ہو گئے۔ 3 صدی میں اسرائیل بننے کے بعد سے لے کر آج تک یہودی اسی انگوٹھی کی تلاش کر رہے ہیں،
یہاں تک کہ اسرائیل کے پرچم میں 5 کونوں والا ستارہ جسے اسٹار آف ڈیوڈ کا نام دیا جاتا ہے بھی دراصل اسی سلیمانی انگوٹھی کا نقشہ اور مہر ہے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نسلاً یہودی تھے، اسی لیے وہ یہودیوں کی ملکیت ہے۔ لہٰذا اس انگوٹھی کو نکالنے کے لیے آج یہودی سائنسی علوم، قبالہ علوم اور ستارہ شناس یعنی علم نجوم سے مدد حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ انگوٹھی نہ ہی آج تک یہودیوں کو ملی اور نہ ہی کبھی ملے گی۔ روایتوں کے مطابق قیامت کے قریب سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے پاس بھی ایک انگوٹھی ہوگی، لیکن وہ سلیمانی انگوٹھی نہیں بلکہ شیطانی انگوٹھی ہوگی ناظرین، جس کے ذریعے دجال جادوئی طاقت حاصل کر کے لوگوں کو اپنے غلام بنانے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا دجالی انگوٹھی سے مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت سلیمانی انگوٹھی کا ظہور ہوگا، اور جو بھی دجال سے مقابلہ کرے گا علماء کے مطابق سلیمانی انگوٹھی اسی شخص کے پاس ہوگی ناظرین، اور آخر میں فتح اسی شخص کے مقدر میں ہوگی۔ جبکہ اہل تشیع کے مطابق یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت سارے پیغمبروں میں منتقل ہوتی رہی، اور آخر میں ائمہ اہل بیت یعنی امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی ملکیت بنی اور پھر ان کی اولادوں کے پاس آئی، اور آج یہ انگوٹھی امام مہدی کے پاس ہے جو دنیا کے کسی گوشے میں پوشیدہ ہیں۔ لہٰذا قرب قیامت میں امام مہدی علیہ السلام کا اسی انگوٹھی کے ساتھ ظہور ہوگا اور آپ مسیح الدجال سے مقابلہ کریں گے۔